السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے ذائقے دار بیف کوفتہ نرم اور جوسی بنانے کا صحیح اور اصل طریقہ، نہ پھٹیں گے نہ ٹوٹیں گے، ایک ہی بار بنائیے پرفیکٹ کوفتے اور 7 سے 8 ماہ تک سٹور کیجیے۔ اکثر لوگ کوفتے بناتے ہیں، کوفتے کالے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور گریوی بھی مزیدار نہیں بنتی۔ میں آج آپ کے ساتھ ایسا طریقہ شیئر کروں گی جس سے آپ کے کوفتے ایسے بنیں گے، یقین مانیے کھانے والے پلیٹیں تک چاٹ چاٹ کر کھائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتی، آپ خود اس طریقے سے بنا کر دیکھیے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر بھی ضرور کیجیے۔ سب سے پہلے ہم کوفتے تیار کریں گے۔ اس کے لیے یہ تقریباً ہم نے 5 سے 7 ہری مرچیں لی ہیں اور بالکل ایک چھوٹے سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے۔ پیاز کو ہم اس طریقے سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا۔ ہرا دھنیا ہم نے مٹھی بھر لیا ہے اور ہرے دھنیا کو ہم اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر کے ڈالیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ چاپ ہو جائے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز۔ یہ ہم نے 2 عدد براؤن کر کے پیاز لیے ہیں، ایک ہم نے ایسے ہی ڈال دیا اور 2 عدد پیاز ہم نے اس طریقے سے براؤن کر لیے ہیں، یہ بھی ہم ایڈ کریں گے۔ 2 چمچ کے قریب لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم تمام چیزوں کو ہم چاپ کر لیں گے۔ چاپ کرنے کے بعد ہم اس میں 1 کلو بیف کا قیمہ لیں گے، یہ ہم اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں گے۔ ویسے تو ہم نے اچھے طریقے سے ایک دم سموتھ ہی کر لیا ہے، لیکن ہم چاپر میں اس طریقے سے ساتھ ساتھ ڈالیں گے تاکہ یہ اور بھی سموتھ ہو جائے۔ آپ دھیان رکھیے گا جب آپ قیمے کو دھوئیں تو اس میں پانی مکمل نچوڑ لیجیے گا۔ یہ دیکھیے ہم نے قیمے کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اسپائسز میں ہم ڈالیں گے چلی فلیکس یعنی کٹی لال مرچ چائے کا 1.5 چمچ، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر، 2 چمچ کے قریب دھنیا پاؤڈر، 1 چمچ نمک، آپ حسب ذائقہ نمک ایڈ کیجیے گا۔ میرے پاس چنوں کا پاؤڈر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس چنوں کا پاؤڈر ہے تو آپ وہ ایڈ کیجیے گا۔ میرے پاس یہ بیسن ہے 1 کپ کے قریب جو ہم نے اچھے طریقے سے روسٹ کر لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس چنے نہ ہو تو آپ بیسن کو اس طریقے سے روسٹ کر کے ایڈ کیجیے گا۔ اچھا جی، اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ کچھ لوگ یہاں انڈا بھی شامل کرتے ہیں لیکن ہم انڈا شامل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسی طریقے سے یہ کوفتے بنائیں گے بغیر انڈے کے۔ اب ہم اچھی طریقے سے مکسنگ کریں گے اور یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ جتنا ہم اس کو مسلیں گے اتنی کوفتے ہمارے نرم و ملائم اور جوسی بنیں گے۔ صرف آپ نے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے یہ مکسنگ کر لینی ہے۔ تو اب ہم اس کو اور بھی سموتھ اور جوسی بنانے کے لیے 2 چمچ کے قریب آئل شامل کریں گے تاکہ یہ کوفتوں کا بیٹر ایک دم نرم و ملائم بنے۔ کچھ لوگ کوفتے بناتے ہیں جب ہلکے سے براؤن کرتے ہیں تو ان کا کلر کالا ہو جاتا ہے، لیکن آج جو میں نے طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ آپ کے کوفتے ایک دم زبردست اور پرفیکٹ بنیں گے۔ یہ دیکھیے ہم نے کوفتوں کا بیٹر ریڈی کر لیا ہے، تو اب ہم کوفتے بنائیں گے۔ کوفتے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے جس طرح آپ پسند کرتے ہیں آپ اس سائز کے بنا لیجیے گا۔ ہم اس طریقے سے درمیانے سائز کے کوفتے بنائیں گے۔ آپ نے کوفتے بناتے ٹائم تھوڑا سا آئل ہاتھوں پر لگا لینا ہے تاکہ ہمارے کوفتے ایک دم سموتھ سے بنے، کوئی کریک وغیرہ نہ آئے۔ یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے درمیانے سائز کے یہ کوفتے بنا لینے ہیں۔ ایک کوفتہ ہم نے بنا لیا، اب میں آپ کو ایک کوفتہ اور بنا کر بتاتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کوفتوں کا جو بیٹر ہے آپ نے دونوں ہاتھوں میں اس طریقے سے مسل لینا ہے۔ مسلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے کوفتے ایک دم زبردست سے بنے۔ اسی طریقے سے تمام کوفتے بنا کر ہم تیار کر لیں گے۔ تو لیجئے ہم نے یہ تمام کوفتے بنا کر تیار کر لیے ہیں۔ 1 کلو ہم نے یہ قیمہ لیا تھا، 1 کلو قیمے سے ہمارے ڈھیر سارے یہ کوفتے تیار ہوئے ہیں۔ اس میں سے ہم آدھے بنا لیں گے اور آدھے ہم فریز کر لیں گے یعنی سٹور کر کے رکھ لیں گے۔ جب بھی کوفتے بنانے کا دل کرے گریوی بنائیں اور یہ کوفتے ہمارے فوراً سے جھٹپٹ سے تیار ہو جائیں گے۔ تو اب ہم اس میں سے آدھے فرائی کرتے ہیں۔ کوفتے بنانے کے لیے آئل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں رکھا بلکہ ہلکا سا ہم نے گرم کر لیا ہے اور فوراً سے ہم چمچ بھی نہیں چلائیں گے، اس کی وجہ سے بھی کوفتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس طریقے سے ہلکا سا مکس کر کے پھر اس کے بعد آپ چمچ چلائیے گا۔ جب تک ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ کچھ لوگ یہاں بھی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ کوفتوں کو بہت زیادہ یہاں فرائی کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی آپ بہت زیادہ فرائی نہ کیجیے گا بلکہ آپ ہلکا سا کلر آنے کے بعد کوفتوں کو نکال لیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ گریوی میں بھی پکیں گے، تو اس لیے آپ نے ہلکا سا گولڈن کلر آنے کے بعد ہی کوفتوں کو نکال لینا ہے۔
اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کوفتوں کو اس طریقے سے فرائی کر کے بھی رکھتے ہیں تب بھی بیسٹ ہے. اگر آپ فرائی کر کے کوفتوں کو سٹور نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس طریقے سے کچے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو. یہ دیکھیے کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں, ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک ہم نے فرائی کر لیے ہیں. اچھا جی, اب ہم گریوی بنائیں گے. گریوی بنانے کے لیے یہ ہم نے 2 عدد براؤن پیاز لیے ہیں, یعنی کہ ہم نے فرائی کر لیے ہیں. بالکل ہم اس کو قورمے جیسا ٹیکسچر دیں گے تو اس لیے ہم نے پیاز پہلے سے براؤن کر لیے ہیں. تو اب ہم اس میں 3 عدد درمیانے سائز کے ٹماٹر کٹ کر کے ڈالیں گے, اور ٹماٹروں کا ہم نے چھلکا ریموو کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی سی گریوی بنے, ایک دم سموتھ سی بنے. یہ دیکھیں ہم نے ٹماٹر اور پیاز کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے. تو اب ہم گریوی بنائیں گے. گریوی بنانے کے لیے یہ ہم نے تقریباً آدھا کپ کی قریب آئل لیا ہے, اور اس میں ہم ڈال دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ 1 چمچ کے قریب. یہ ہم نے پیاز اور ٹماٹر جو گرینڈ کر کے رکھے تھے یہ ہم شامل کر دیں گے. یہ آج جو میں طریقہ آپ کو گریوی بنانے کا بتا رہی ہوں, اگر آپ اس طریقے سے یہ گریوی بنائیں گے تو یقین مانیں بالکل قورمے جیسا آپ کو ٹیسٹ ملے گا. ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ ہم نے ڈال کر اچھے طریقے سے پکا لیا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ. تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے. مسالوں میں ہم ڈالیں گے چائے کا آدھا چمچ نمک, لال مرچ کا پاؤڈر چائے کا 1 چمچ, کشمیری لال مرچ چائے کا آدھا چمچ, ہلدی پاؤڈر چائے کا آدھا چمچ, دھنیا پاؤڈر چائے کا 1 چمچ. مسالے ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے. ہم اس میں کوئی ڈبے کا کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کریں گے, بلکہ ہم گھر میں جو بیسک سے مسالے ہوتے ہیں ہم وہی یوز کریں گے. اب ہم مسالے کی تب تک بنائی کریں گے جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا. یہ دیکھیے ماشاءاللہ زبردست ہماری یہ گریوی تیار ہو رہی ہے, ایک دم دانے دار سی. تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 4 سے 5 ہری مرچیں, اور تھوڑا سا ہم اس میں ہرا دھنیا بھی شامل کر دیں گے. جو ہم نے کوفتے فرائی کر کے رکھے تھے وہ بھی ہم شامل کر دیں گے, اور تقریباً 1 سے 2 منٹ یہاں بنائی کر لیں گے. کچھ لوگ یہاں کوفتے ڈالتے ہیں تو کوفتے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس طریقے سے یہ کوفتے بنائیں گے تو نہ آپ کے کوفتے پھٹیں گے نہ ٹوٹیں گے. صرف آپ نے 1 سے 2 منٹ اس طریقے سے بنائی کر لینی ہے, اور ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے مکس کر لینا ہے. بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی. پانی آپ اتنا ڈالیے گا جتنا آپ گریوی رکھنا چاہے اپنے حساب سے ڈالیے گا. ہم اس میں تقریباً 1 لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے, اور اوپر سے ہم کور کر دیں گے لو آنچ پر تقریباً 15 منٹ کے لیے. 15 منٹ ہم نے کوفتوں کو اچھے طریقے سے پکا لیا ہے. ماشاءاللہ زبردست ہمارے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں. اب ہم کیا کریں گے, ڈالیں گے تقریباً 3 سے 4 ہری مرچیں, اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا, اور 1 چمچ کے قریب ہم اس میں زیرہ سپرنکل کریں گے, اور اوپر سے ہم 5 منٹ کور کر دیں گے. پھر اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے. اوپر سے آپ 5 منٹ لازمی کور کیجیے گا تاکہ یہ جو روغن ہے گریوی ہے ایک دم زبردست سی آ جائے. اب ہم سرو کریں گے. آپ بھی یہ بنائیے, سٹور کر لیجئے. اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.